اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ذو عمر، دشمنوں کی سازش، صحابہ کی قربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قیادت۔ مدینہ کی نئی اسلامی ریاست پر خطرات کے بادل۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نہ صرف ایک روحانی انقلاب برپا کیا بلکہ ایک منظم اور انصاف پر مبنی ریاست کی بنیاد بھی رکھی، تاکہ اس نئی ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق تھے۔ قریش مکہ اب بھی جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور مدینہ کے آس پاس کے بعض قبائل جیسے بنی سالبہ اور بنی محارب اس اسلامی ریاست کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کا اثر رسوخ ظلم اور جاہلیت کی بنیادیں اب کمزور ہو رہی تھیں۔ ان قبائل نے مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے دفاعی کارروائی کی قیادت کا اعلان فرمایا۔ مدینہ سے روانگی غزوے کی شروعات۔ یہ واقعہ محرم الحرام 3 ہجری کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ سے شمال مشرق کی سمت وادی نخل کے علاقے میں موجود ذو عمر کی طرف کوچ فرمایا۔ دشمن کی بستیوں اور خفیہ کمین گاہوں کی طرف سے پیش قدمی ہوئی۔ قافلے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ اور دیگر مہاجرین و انصار شامل تھے۔ یہ لشکر ایمان، اطاعت اور محبت رسول سے سرشار تھا۔ ذو عمر کے پہاڑوں میں دشمن کی بھاگ دوڑ۔ جب اسلامی لشکر ذو عمر کے قریب پہنچا تو دشمن قبائل کو خبر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بنی سالبہ اور بنی محارب کے سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان اچانک حملہ کریں گے، چنانچہ وہ اپنے مال و اسباب چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف فرار ہو گئے۔ نبی کریم نے ان کے تعاقب میں اپنے کچھ صحابہ کو روانہ کیا، لیکن دشمن چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ وادی ذو عمر میں قیام، بے مثال احتیاط اور حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی غیر موجودگی کے باوجود کئی دن اسی مقام پر قیام فرمایا تاکہ دشمن دوبارہ حملہ نہ کرے۔ اس قیام کے دوران لشکر نے خیمے لگائے اور پہرے داری کا سخت انتظام کیا گیا۔ اسی دوران ایک اہم اور سبق آموز واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک شخص جسے غورث بن حارث یا بعض روایات میں داثور بن حارث کہا جاتا ہے، تلوار لے کر خاموشی سے آپ کے قریب آیا۔ اس نے تلوار بلند کی اور کہا، اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پر اعتماد انداز میں فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا لی۔ پھر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی مسلمانوں کے خلاف نہ جاؤں گا۔ نبی کریم نے اسے معاف کر دیا، اس کا دل بدل گیا اور وہ اسلام قبول کر کے واپس اپنے قبیلے گیا۔ اس کا قبیلہ بھی بعد میں اسلام لے آیا۔ غزوہ کے اثرات بغیر خون بہائے فتح۔ یہ غزوہ بظاہر جنگ کے بغیر مکمل ہوا، لیکن اس کے نتائج نہایت اہم تھے۔ دشمنوں کی حوصلہ شکنی ہوئی، ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد امن قائم ہوا۔ کئی لوگ اسلام سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور حکمت عملی ہر طرف مشہور ہو گئی۔ اس غزوہ کے اہم اسباق: قائد کی دور اندیشی، نبی کریم نے بغیر دیر کیے دشمن کے عزائم کو بھانپ کر پیش قدمی کی، یہ ایک کامیاب قائد کی مثال ہے۔ امن کی فتح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو قتل نہیں کیا بلکہ حکمت اور نرمی سے اسلام کے دائرے میں لائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دل جیتنے کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ صحابہ کی جان نثاری: پورا لشکر بغیر کسی سوال کے نبی کریم کی قیادت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ اطاعت، وفاداری اور ایثار کی روشن مثال ہے۔ اسلام کی پرامن فطرت: اسلام کا مقصد خونریزی نہیں بلکہ عدل، امن اور ہدایت کی روشنی پہنچانا ہے۔ اختتامیہ پیغام: غزوہ ذو عمر ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کی سازشوں کو وقت پر پہچاننا، بر وقت اقدامات کرنا اور نرمی و حکمت کے ذریعے دلوں کو فتح کرنا اسلام کے عظیم اصول ہیں۔ نبی کریم کی قیادت، اللہ پر کامل توکل اور صحابہ کا اخلاص ہمیں آج بھی ایک روشن راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔